تقریب کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد کیبنٹ سیکریٹری نے انعام یا ایوارڈ پانے والوں کے نام اور ان کے کارنامے فرداً پڑھ کر سنانے شروع کیے۔ ہر کارنامے کی تفصیل پڑھنے کے بعد متعلقہ شخص تالیوں کی گونج میں اپنی نشست سے اٹھتا، سب کی نگاہوں میں اسٹیج پر جاتا جہاں گورنر جنرل اسے ایوارڈ عطا کرتے، اور وہ پہلے سے زیادہ زوردار تالیوں کی گونج میں واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا۔ جب ریشما کی باری آئی تو کیبنٹ سیکریٹری نے ایک چھپے ہوئے کاغذ سے پڑھتے ہوئے اعلان کیا، 14 جون کی ایک سنسان دوپہر کو لائن مین کرم دین ولد رحم دین اکاڑہ شہر کی کالونی روڈ پر ایک کھمبے پر چڑھ کر تاریں ٹھیک کر رہا تھا۔ مقامی کالج کی ایک طالبہ مس نازنین کلاس سیکنڈ ایئر کالج سے واپس آ رہی تھی کہ 2 غنڈوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ بے بس لڑکی مدد کے لیے چیخی، لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہ تھا۔ کرم دین نے کھمبے پر مدد کی یہ پکار سنی تو اس نے کھمبے سے چھلانگ لگا دی، غنڈوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک غنڈہ بھاگ گیا، دوسرا گرفتار ہو گیا۔ مس نازنین کی جان اور عزت بچ گئی، لیکن کرم دین غنڈوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اسی دن ہسپتال میں فوت ہو گیا۔ حکومت نے کرم دین کی قابل فخر احساس ذمہ داری اور اپنے فرض سے بڑھ کر جرأت مندانہ رویے کا مظاہرہ کرنے پر اسے تمغہ شجاعت بعد از وفات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمغہ چوہدری کرم دین شہید کی بیوہ مسمات ریشما بیگم وصول کریں گی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فطرت ہے۔ ریشما تالیوں کی گونج میں جب سفید برقع پہنے تمغہ لینے کے لیے اٹھی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے سرکاری قالین پر گرانے کی بجائے اپنے برقعے کے پہلو میں جذب کر لیے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ننھا فطرت چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ فطرت کی سمجھ سے بالا تھا۔ وہ اس سارے ہال بلکہ ساری دنیا میں صرف اپنی ماں کو پہچانتا تھا اور اسی کی انگلی کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے۔ گورنر جنرل صاحب نے سبز رنگ کی ڈبیا کھول کر چمکتا ہوا تمغہ ریشما کو دکھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فطرت کے گالوں کو پیار سے تھپ تھپایا اور یوں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ ریشما ایک مٹھی میں فطرت کا بازو پکڑے اور دوسری مٹھی میں تمغہ سنبھالے
واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اسٹیج سے سیٹ تک کا سارا راستہ تالیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ریشما کی سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ یہ تالیاں کس خوشی میں بجائی جا رہی ہیں، اس کی بے وگی پر یا فطرت کی یتیمی پر۔ تقریب کے بعد ریشما اور فطرت کو بحفاظت واپس چک نمبر 230 پہنچا دیا گیا۔ کراچی والی تقریب کی چمک دمک بڑی عارضی ثابت ہوئی۔ جب ریشما فطرت سمیت واپس گھر پہنچی تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ سب سے پہلا وار اس کے مرحوم شوہر کے بڑے بھائی شرف دین عرف شرفو نے کیا۔ اس نے کرم دین کی ساری بچی کچی زمین پر قبضہ کر لیا اور مرضی سے کاشت کرنے لگا۔ جب سرکاری عملہ سیم زدہ زمین کا سروے کرنے آیا تو شرف دین نے کرم دین کی اور اپنی زمین کا مشترکہ حساب کر کے انہیں بتا دیا کہ ہماری اتنی زمین بنتی ہے، اگر اس کا کچھ علاج ہو سکے تو میں اس زمین سے اتنا غلہ پیدا کر سکتا ہوں۔ ریشما نے اس زیادتی کے خلاف احتجاج کیا۔ سب سے پہلے شرفو سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے بیوی بچوں سے ایسا سلوک روا نہ رکھے، لیکن اس نے جواباً اور بھی سخت رویہ اختیار کیا اور کہا شاید تم نہیں جانتی کہ کرم دین نے جس زمین پر اپنا مکان بنایا تھا اور آج کل تم جس میں رہ رہی ہو وہ میری ہے، ابھی تک میرے نام ہے۔ اگر زیادہ بکواس کی تو تمہیں اس مکان سے باہر پھینک دوں گا۔ ریشما نے گاؤں کے چودھریوں سے کہا کہ وہ شرفو کو سمجھائیں اور اسے اس قسم کی باتوں سے باز رکھیں، لیکن یہ دیکھ کر ریشما کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارے گاؤں والوں کی آنکھیں بدل گئیں۔ انہیں چودھری کرم دین مرحوم کا لحاظ نہ رہا، نہ یتیم بچوں کا خیال۔ کسی نے بھی مرحوم کرمو کی خاطر زندہ شرفو کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرا اور ریشما کے میکے کے ایک شخص چودھری سکندر نے کہا، وہ ریشما کے گھر آیا، کرمو کی وفات پر افسوس اور تمغہ شجاعت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ہمدرد بن کر ریشما کے دکھ درد سننے لگا۔ سادہ لوح ریشما جو سسرال والوں کے رویے سے مایوس ہو چکی تھی، میکے سے آنے والے اس شخص کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ریشما سے کہا، بہن، آج کل چوری چکاری کا زمانہ ہے، پڑوس میں شرفو اور اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی خراب ہے، پتہ نہیں کب کوئی تمہارے نقد پیسے اور زیور پر ہاتھ مار لے، کہاں تھانوں میں رپٹ لکھواتی پھرو گی؟ اول تو رپٹ کوئی نہیں لکھے گا، اور اگر لکھ بھی لی
تو تمہاری حمایت میں کوئی گواہی نہیں دے گا۔ تم نے کرم دین مرحوم کی وفات کے 1 سال کے اندر دیکھ لیا کہ لوگ کتنی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری مانو تو زیور اور نقدہ شہر کے بینک میں جمع کرا دو۔ بینک حکومت کی گارنٹی سے چلتے ہیں، وہاں رقم بھی محفوظ رہے گی اور خرچے کے لیے سود بھی آتا رہے گا۔ آرام سے تمہارے بچے پل جائیں گے۔ فطرت بڑا ہو یا ذکیہ بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو اپنی رقم پوری یا آدھی نکلوا لینا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن بھائی سکندر، میں نے تو بینک کا منہ بھی نہیں دیکھا، مجھے ان جھمیلوں کا کیا پتہ کہ پیسے کیسے جمع کرواتے ہیں، کیسے بینک میں رکھتے ہیں، سود کیسے ملتا ہے۔ میں تو ان پڑھ ہوں، بالکل ان پڑھ۔ بہن اگر مجھ پر اعتبار کرو تو تمہاری خاطر میں یہ کام کر دوں گا۔ شہر میں میرا آنا جانا تو رہتا ہے۔ لو بھائی، تم پر اعتبار نہیں کروں گی تو کیا شرفو اور اس کے کنبے والوں پر کروں گی؟ آخر تو میرے میکے گاؤں کا ہے۔ چاچی فاطمہ کا تو اپنے آپ کو بھتیجا بتاتا ہے۔ میں شادی سے پہلے تمہارے گھر نہ سہی فاطمہ کے گھر کئی مرتبہ جا چکی ہوں۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور پچھلی کوٹھڑی میں لکڑی کے بڑے صندوق کو کھولنے لگی۔ اس نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے رضائیاں، خیز اور فالتو چادریں ایک طرف رکھیں، پھر ایک پوٹلی کھول کر اس سے رقم نکالی، چارپائی پر بیٹھ کر خرچی کے لیے کچھ رقم علیحدہ رومال میں باندھی اور ایک کپڑے میں باقی رقم اور زیور محفوظ کیے۔ پھر اسی ترتیب سے اس نے لحاف، رضائیاں اور خیز صندوق میں واپس ڈالے، موٹا سا دیسی تالا لگایا اور چابی دیوار میں اونچی جگہ پر ایک سوراخ میں چھپا دی۔ پہلے وہ یہ چابی اپنے پراندے کے ساتھ باندھے رکھتی تھی، لیکن جب سے اسے نقد روپیہ ملا تھا وہ زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ شیدا نے اس کے پراندے سے بندھی ہوئی چابی دیکھ کر کہا تھا کہ یہاں سے کاٹ لے گا اور ساری رقم چوری کر لے گا۔ چابی کو سنبھال کر رکھ کہیں گھر میں۔ اس کے بعد اس کے نیم تاریک کوٹھڑی کے ایک تاریک گوشے میں چابی سنبھال کر رکھ دی تھی۔ اپنا اثاثہ چوہدری سکندر کے حوالے کرنے سے پہلے ریشما نے اپنے میکے والوں کے متعلق سوچا، لیکن وہاں اسے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک شادی شدہ بہن تھی جو اس کی طرح ان پڑھ تھی اور ایک بھائی تھا جو ایک عرصے سے معذور ہو کر چارپائی پر پڑا تھا۔ اپنا اثاثہ چوہدری سکندر کے حوالے کرنے سے پہلے ریشما نے اپنے میکے والوں کے متعلق سوچا، لیکن وہاں اسے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا
جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک شادی شدہ بہن تھی جو اس کی طرح ان پڑھ تھی، اور ایک بھائی تھا جو ایک عرصے سے معذور ہو کر چارپائی پر پڑا تھا۔ ریشما نے سوچ سوچ کر پوٹلی چوہدری سکندر کے حوالے کر دی۔ سکندر نے پوٹلی قبول کرتے ہوئے کہا، بہن تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا کام تمہارے سامنے ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہیں بھائی، میں کہاں جاؤں گی، فطرت چھوٹا ہے اور ذکیہ اکیلی۔ اس کے باوجود چوہدری سکندر اصرار کر کے ریشما کو فیصل آباد شہر لے گیا۔ وہاں اسے ایک بینک کی انتظار گاہ میں بٹھایا، اندر سے ایک غلط سلط فارم لایا۔ اس پر ریشما کے جھوٹے موٹے انگوٹھے لگوائے اور بینک کے اندر جا کر ساری رقم اپنے بریف کیس میں ڈال لی۔ واپسی پر اس نے ریشما کے حوالے کے لیے فروٹ اور مٹھائی لے دی، اور بیچاری زنانہ روایت کے مطابق سارے راستے سسرال والوں کو کوستی اور میکے والوں کو دعائیں دیتی رہی۔ ریشما واپس گھر آ کر بھلے وقتوں کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی پونجی ختم ہونے لگی۔ سیم اور تھوڑ سے بچی ہوئی زمین سے وج فصل آئی۔ وہ شرفو لے گیا، اور بینک میں جو رقم جمع تھی، اس کی آمدنی آنی تھی نہ آئی۔ ریشما کی پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ ریشما نے ایک مرتبہ پھر گاؤں والوں کے ضمیر پر دستک دی تاکہ وہ شرفو کو ریشما کا حصہ ادا کرنے پر رضامند کر سکیں، لیکن کسی نے بھی شرفو سے ٹکر لینے کی حامی نہ بھری، بلکہ انہوں نے بتایا کہ شرفو ہر کسی سے کہتا پھرتا ہے کہ مرحوم بھائی کی جائیداد پر میرا حق ہے، میرا بھتیجا نابالغ ہے، جوان ہوگا تو دیکھا جائے گا، اگر مجھے کچہری میں بھی جانا پڑا تو بیان دوں گا۔ ریشما نے سوچا کہ اگر گاؤں والے جن کی وہ بہو بیٹی ہے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو کچہری والے اس کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ جہاں گواہ چاہیے، اثر و رسوخ چاہیے۔ اگر اس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتیں تو کچہری جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ریشما ایک دن تنگ آ کر فیصل آباد والے بینک میں پہنچ گئی تاکہ اپنی رقم، زیور اور اس کے سود کا پتہ کر سکے۔ وہاں کھڑکی کے اندر بیٹھے ایک بابو نے پوچھا، مائی اکاؤنٹ نمبر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کاغذ، پرچی یا رسید جس سے پتہ چل سکے کہ آپ کا یہی حساب ہے؟ وہ تو سارے کاغذ مرشد آباد کے چوہدری سکندر کے پاس ہیں۔ مائی پہلے وہ کاغذ لاؤ، ان کے بغیر کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ یہاں ہر کام اکاؤنٹ نمبر سے ہوتا ہے۔ ریشما مایوس ہو کر واپس چک نمبر 230 آ گئی۔ 2-3 دن بعد وہ ذکیہ اور فطرت کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ شرفو اور اس کے گھر والے سمجھے کہ وہ تنگ آ کر گاؤں چھوڑ گئی ہے اور شاید اب نہیں آئے گی۔
میکے پہنچ کر اس نے رقم اور زیور کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اپنی حماقت ظاہر کی تو بھابھی الٹا ڈانٹے گی۔ اس نے رات اپنے بھائی کے گھر گزاری اور اگلی صبح چاچی فاطمہ کے گھر چوہدری سکندر کا پتہ کرنے گئی۔ فاطمہ نے بتایا وہ تو کوئی 1 سال سے گاؤں نہیں آیا، کبھی سنتے ہیں وہ کراچی میں ہے، کبھی پتہ چلتا ہے وہ دبئی چلا گیا ہے، وہ پھیرو قسم کا آدمی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس کا گھر گھاٹ تو کوئی ہے نہیں۔ ریشما چپ ہو گئی۔ فاطمہ نے کہا تم سے کوئی روپیہ پیسہ تو نہیں بٹور لایا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہاری طرح کی ستائی ہوئی کئی عورتیں آتی رہتی ہیں، خاص کر گاؤں کی وہ عورتیں جو اڑوس پڑوس کے چکوں میں ہی بیاہی ہوئی ہیں۔ ریشما کا دل پھٹنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کھل کر روئے، فاطمہ سے سارے فراڈ کی پوری تفصیلات کہہ دے، واپس جا کر اپاہج کو اپنے ظلم و ستم کی داستان سنائے۔ لیکن وہ صابر عورت رنج پی گئی، خاموشی سے ہر ستم سہہ گئی اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر واپس چک نمبر 230 چلی گئی، کیونکہ اس نے شادی کے وقت اپنی مرحوم ماں سے آخری نصیحت یہی سنی تھی کہ بیٹی اب تیرا گھر چک نمبر 230 ہے، تیرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، یہاں آنا تو خوش خوش آنا، اپنے غم اپنے بوجھ برساتی نالے کے اس پار ہی چھوڑ آنا، اللہ تیرا والی ہو۔ ریشما چند دن گھر میں بیٹھی زمانے کے ظلم و ستم پر کڑھتی رہی۔ ایک دن پھر اس میں ہمت کی لہر آئی۔ اس نے ذکیہ اور فطرت کو گھر میں بند کیا، ڈیوڑی کو تالا لگایا اور سیدھی تھانے چلی گئی۔ وہاں تھانے دار تو نہ ملا، لیکن ایک باوردی آدمی مل گیا۔ اس نے رو رو کر اپنا سارا دکھڑا اس سے کہہ سنایا۔ جواب میں صرف ایک سوال آیا، مائی تم جو کہہ رہی ہو اس کا کوئی گواہ، کوئی ثبوت؟ نہیں پتر، چوہدری سکندر کو رقم دینے اور زیور سپرد کرنے کا میرا کوئی گواہ نہیں سوائے اللہ کے۔ مائی ہمارا قانون اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں مانتا۔ میں قسم کھا سکتی ہوں، میں قرآن اٹھا سکتی ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بالکل صحیح ہے۔ مائی یہاں قرآن کی گواہی اور قسمیں نہیں چلتی۔ تو یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں گواہ چلتے ہیں، پیسہ چلتا ہے اور اثر و رسوخ چلتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ کچھ ہے تو اپنی رپٹ لکھوا دو، ورنہ وہ دروازہ نظر آ رہا ہے، چلتی بنو، خالی جیب میرا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ میلی چادر کی بکل مارے تھانے سے باہر نکل آئی۔ گھر لوٹنے سے پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ تحصیلدار صاحب کا پتہ کرے جو 12 اگست کو اس کے گھر آئے تھے اور بڑی عزت سے پیش آئے تھے۔ وہ لوگوں سے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے۔